نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یوٹیوب پر دیکھنے والوں اور کل امت مسلمہ اور کل امت محمدیہ سب کو بنت فرات ہاشمی کی طرف سے السلام علیکم اور خوش آمدید۔ جہاں جہاں تک میرے مسلمان بہن بھائیوں تک آواز پہنچ رہی ہے، آپ سے یہی گزارش ہوتی ہے روزانہ کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی آگے شیئر کرنا ہے تاکہ اسی طرح ذکر اللہ کا بلند ہوتا رہے تمام دنیا میں۔ جہاں جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں ان کے کانوں تک یہ آواز پہنچتی رہے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں موضوع کی طرف۔ آج میرا موضوع ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام رات نماز پڑھنا۔ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیارے محبوب تھے۔ جب کسی نے پوچھا کہ محبوب کا جب نام لیا جائے گا تو کیا زبان پاک ہوگی، تو میرے اللہ نے فرمایا، کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، اس میں اللہ کا نام پہلے آ جاتا ہے، زبان پاک ہو جاتی ہے، پھر آ جاتا ہے محمد رسول اللہ۔ جب زبان پاک ہو گئی اس کے بعد آیا محمد رسول اللہ۔ اللہ کے محبوب کا نام بھی پاک زبان سے لیا جاتا ہے۔ ادب کے ساتھ میرے اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں محمد مصطفیٰ پر، اور کل امت مسلمہ پر بھی فرض ہے کہ درود پاک کثرت سے پڑھیں اور ان پر درود و سلام بھیجتے رہیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج میں جو لائی ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار، وہ کس طرح نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھنے کا ساری رات کا معمول ان کا کس طرح تھا۔ نماز ساری عبادتوں میں سب سے زیادہ اہم چیز ہے۔ قیامت میں ایمان کے بعد سب سے پہلے نماز ہی کا سوال ہونا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کفر اور اسلام کے درمیان نماز ہی ایک آڑ ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے ارشادات میں یہ بات وارد ہوئی جو میرے ایک دوسرے رسالے میں، یعنی دوسرے رسالے میں وظائف و اعمال کے جو رسالے ملتے ہیں اس میں بھی یہ ذکر ہو چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز پڑھنے کا معمول۔ ایک شخص نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا کہ حضور کی کوئی عجیب بات جو آپ نے دیکھی ہو یا سنا دیجیے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، غور سے سنیے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی بات جو تھی وہ عجیب نہ تھی، ہر بات ہی عجیب تھی۔ ایک دن رات کو تشریف لائے، میرے پاس لیٹ گئے، پھر فرمانے لگے لے چھوڑ، میں تو اپنے رب کی عبادت کروں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ فرما کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کیا۔ اتنا روئے، اتنا روئے، یہاں تک کہ آنسو سینہ مبارک تک بہنے لگے۔ پھر رکوع فرمایا، اسی طرح روتے رہے۔ پھر سجدہ کیا، اس میں بھی اسی طرح روتے رہے۔ پھر سجدے سے اٹھے، اس میں بھی اسی طرح روتے رہے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر صبح کی نماز کے لیے آواز دی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اتنے روئے حالانکہ آپ تو معصوم ہیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، غور سے سنیے گا، اگلے پچھلے سب آپ کے گناہ معاف، اگر بالفرض بھی ہوں تو پھر بھی اللہ نے مغفرت فرما دی۔ اللہ نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے۔
آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر میں شکر گزار نہ بنوں. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں ایسا کیوں نہ کرتا، حالانکہ آج مجھ پر یہ آیات نازل ہوئی. وہ آیات کچھ اس طرح سے ہے: اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سورۃ آل عمران میں ہے اور آخر تک رکوع ہے. یہ متعدد روایت میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اس قدر لمبی نماز پڑھا کرتے تھے کہ کھڑے کھڑے پاؤں پر ورم آ جاتے. آج کل ہم 5 وقت کی نماز بھی پوری ادا نہیں کرتے. تہجد تو چاشت اشراق وہ تو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں. میرے پیارے بہن بھائیوں، سوچئے ہمارے نبی پاک جس کے لیے 2 جہاں بنائے گئے، 2 جہاں سجائے گئے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود اس کے اپنا محبوب بنایا، جس کے لیے جہاں جنت سجائی گئی، حوض کوثر بنایا گیا، اس کی امت کو بھی معاف کرنے کا وعدہ کیا گیا. پر میرے نبی اتنا روتے تھے اور اس قدر نماز پڑھتے کہ پیروں میں ورم آ جاتا. لیکن ہم 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتے. کیا ہم حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم امتی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ ذرا غور سے سنیے گا اور پوری ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے. ہر بات، ہر لفظ میں آپ کو سمجھا کر بتا رہی ہوں، کیونکہ جو بھی میں موضوع لاتی ہوں اس پر جو بھی میرا اپنا بیان ہوتا ہے اس پر پوری وضاحت ہوتی ہے. میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر ایک میرے لفظ سے آپ کی کچھ سدھر جاتے ہیں تو میرے لیے وہ اجر، وہ ثواب میرے لیے آخرت میں میرے لیے جنت کا ٹھکانہ بنیں گے. سبحان اللہ. اور ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، جس میں صرف 5 منٹ بھی نہیں لگتے، 5 منٹ سے بھی کم لگتا ہے وقت. میرے بھائی بہن جو بھی سن رہے ہیں یوٹیوب پر، کل امت محمدیہ سے یہی ریکویسٹ کرتی ہوں، خدارا نماز کے پابند بنیے، 5 وقت کی نماز پڑھیے. بے نماز نہیں، با نماز ہو جائیے. بے نماز تو وہ ہوتا ہے جو ایک پڑھ کے 2 چھوڑ دیتا ہے. نہیں، 5 وقت کی با نماز پڑھیے. با نماز ہونے کا حق ادا کیجیے، امتی ہونے کا حق ادا کیجیے. لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ اتنے مشقت اٹھاتے ہیں حالانکہ آپ بخشائے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں. اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کرتے تھے کہ سبحان اللہ. میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رکعت میں 6 پارے بھی پڑھے ہیں. یہ بھی روایت میں ہے. ان کتابوں میں، ان فضائل و اعمال میں، ان حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے 6 جو پارے ہوتے ہیں وہ ایک رکعت میں 4 رکعتوں میں اس طرح پڑھے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ ذی الجبورت والملکوت والعظمت پڑھتے جاتے تھے. پھر اتنا ہی لمبا سجدہ کیا، پھر دوسری رکعت میں اسی طرح سورۃ آل عمران پڑھی، اسی طرح ایک رکعت میں ایک سورت پڑھتے، اسی طرح 4 رکعتوں میں 6.25 پارے ہو جاتے. میرے نبی پر قربان جائیں، کل امت محمدیہ پر قربان جائیں، کل امت محمدیہ اپنے نبی پر قربان جائیں. اور اگر معذرت کے ساتھ کوئی لفظ جذبات میں آ کر ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے تو اس کو اگنور کر دیجیے گا، کیونکہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آتا ہے تو ہر امتی جذباتی ہو جاتا ہے، اور جذباتی ہونے کا فرض بھی ہے، کیونکہ ہم اپنے نبی پر فخر کرتے ہیں کہ ہم محمد مصطفیٰ کی امتی ہیں. اور ان کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی کوشش کیجیے اور ان کی بتائے ہوئے راستوں پر چلیے. جو ہمارے لیے راستے ہیں وہ ہموار ہیں. اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے، اسلام اتنا نرم مزاج ہے، اتنی آسانی ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے. اسی طرح جس طرح معراج پر گئے 40 نمازیں، پھر آہستہ آہستہ بچکواتے ہوئے جاتے. میری امت کہاں تک پڑھتی 5 وقت کی نماز کی، پھر بھی ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے. میرے پیارے بہن بھائیوں، میری ویڈیو کو غور سے سننا ہے، دیکھنا ہے. جیسے ہی ویڈیو آپ کے سامنے آئے پہلے آپ نے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، آگے شیئر کرنا ہے. جتنے بھی چھوٹے چھوٹے چینل چلتے ہیں ان کو لائک کیجیے تاکہ وہ چینل گرو کریں. جتنے
نئی ویڈیو آتی ہے ان کو لائک ضرور کر دیا کریں، کیونکہ آپ کے لائک کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ صرف ایک انگلی سے دباتے ہیں، لیکن جو ویڈیو بنانے والا ہے اس کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے میں اپنے لیے بھی کہہ رہی ہوں کہ میری بھی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی بہن کو دیجیے گا اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا خوشباش رکھے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔